جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے توبہ استغفر اللہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کتنا بھی گناہ کر لے، دن بھر گناہ کرے اور رات کو توبہ استغفار پڑھ کے سو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس بارے میں مفتی سلمان اجہری صاحب پورے تفسیر کے ساتھ بتا رہے ہیں. جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، اللہ میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اللہ اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا. بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے. دوستو اس بیان کو دھیان سے سننا. اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. اللہ اکبر.
کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے. عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا, میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں, ہر چیز کو جانتے, بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا, مدینے بھی چھوڑ دیا, پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنے تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے, پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. دوستو اس بیان کو تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ, محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی, خطا ہوئی, لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے. لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے, تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے, نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو, اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا. ان کی حالت بہت خستہ تھی, کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی, اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں. ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے. لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں, زنا میں ڈوبتے ہیں, انہیں احساس تک نہیں. یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا, بدلہ لے گا, مجھے مار ڈالے گا, کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا, اس کا بھروسہ ختم کیا. لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا, کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے, میں بھی ابن آدم, انسان ہے, خطا ہو گئی, لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری, تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے, اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا, لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں, کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا, وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے, جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے, جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے, یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں, لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ, کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو, ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا. اس کی وجہ یہ ہے, پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے, اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. جب بندے چھوڑ دیتے ہیں, ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں, میرا کیا ہے,
तौबा करना भूल गया, इस्तिगफार करना भूल गया, उन बंदों पर अल्लाह का अजाब आता है, उस कौम पर अजाब आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, खताएं सबसे हैं, हमारे दामन के अंदर क्या क्या है वो हमें मालूम है, हमारे परवरदिगार को। बहुत सारे राज ऐसे हैं जो उसने छुपा रखा है, बंदों के ऊपर पर्दा डाल रखा है, इतनी बातें कि अगर वो पर्दा उठा दे तो लोग रिश्तेदारों के सामने बैठने के भी काबिल नहीं रहेंगे, माँ बाप देखकर घबरा जाएंगे और अपने घर से दूर कर दें। या अगर बाप की गलतियां बेटे को पता चल जाए तो जिंदगी भर उसको बाप नहीं तस्लीम करेगा, वो बाप नहीं मानेगा कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी खताएं। लेकिन वो रहमान है, बाप की ऐब बेटे से छुपा रखा है, बेटे के ऐब माँ से छुपा कर रखा है। वो परवरदिगार आलम ने पर्दा रखा है हर एक पर, लेकिन उसके बावजूद बंदों को ये चाहिए कि उसकी बारगाह में अकड़ दिखाने की बजाय, गुरूर और घमंड दिखाने की बजाय आजिजी के साथ उसे रहमान तस्लीम करके अर्ज करते रहे, मौला मैं खताकार हूं और तू सत्तार और गफ्फार है, बख्श दे मौला तेरा नाम गफ्फार है, बख्श दे मौला तेरा नाम गफ्फार है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, लेकिन कुछ बंदों को आज ऐसा लगता है कि अब हम जिस जिंदगी में जैसे चल रहे हैं, अब तक हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब है कि हम सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। उसने ढील ले रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। किसी दिन वो गिरफ्त करने पर आए और सबके सामने अयूब तुम्हारे बुराइयां वो आश्कार कर दे, खोल दे, तो ये सबसे बड़ा अजाब है, दुनिया में भी सबसे बड़ा अजाब है। बहरहाल आज वक्त है, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता किया है, और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व ताला उन बंदों को पसंद करता है जो उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। आपने दुनिया में देखा है, किसी के पास आप मांगने के लिए जाएं, 1000 रुपए मांग के दिखाएं, आज वो दे देगा, कल फिर 1000 रुपए मांगे उससे, हो सकता है दे देगा, परसों फिर मांगो, देखो फिर उसका चेहरा बिगड़ता है कि नहीं। अच्छे अच्छे लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मांगने से लोग नाराज होते हैं, और अगर तुम मांगने की आदत डाल दी तो देखना वो आदमी रास्ता काटने लग जाएगा, अरे ये आ रहा है, हट जाओ इधर से, अभी आएगा 1000 रुपए मांगेगा। मांगने वालों से तो हम रास्ता काट लेते हैं, लेकिन आपको पता है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मौला रब ताला की शान ये है कि बंदा अगर मस्जिद में आया और कुछ मांगे बगैर ही चला गया तब रब, लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता, एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप, हमारे बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है, हाँ माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे अजीजों, उसके बाद इसी पारे में मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही अहम बातें बयान फरमाई। फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे। रब के बाद अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह ने माँ बाप के साथ किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचा या दोनों बूढ़े हो गए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़क कर बात ना करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी उनसे बात करना तो नरमी से बात करो। अक्सर लोग यहाँ मात खा जाते हैं, हाँ बहुत सारे लोग जवानी में तो अपने माँ बाप की इज्जत कर ले जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तुम जवान हो गए हो उस वक्त इज्जत करके दिखाओ, ये कमाल की बात है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हकीकत में मर्द हो या नहीं हो, हाँ हकीकत में तुम्हारी परवरिश कैसी है समझ में आएगा। बुढ़ापा आ गया हो, एक चीज को बार बार वो पूछ रहा हो, बाप एक चीज को बार बार भूल जाता हो, माँ बूढ़ी है उठ नहीं सकती, बार बार पूछती है ये कहाँ है वो कहाँ है, तुम झिड़क देते हो, अम्मा अभी तो पूछा था जवाब तो दिया मैंने, कितनी बार पूछती हो, तुम्हें पता नहीं तुम बचपन में उस माँ से जितनी बार पूछते थे वो हर बार जवाब दे। अपने बाप से पूछो, जब तुम छोटे थे किसी चीज को देखकर बार बार पूछते थे, बाप तुम्हें बार बार बताता था, लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता, एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप, हमारे बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है,
ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے. دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ. قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر, نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا. آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں. تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا. ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں, 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی, بستر پر گر گیا, کوما میں چلا گیا, اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا, نہ بات کرنے کے قابل, نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے, پھر وہ دنیا سے نکل گیا, ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں, میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں, اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو, زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں, ایک دن پکڑ آنے والی ہے, آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے, سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے, دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا, تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا, قارون, حامان, شداد, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں. ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا. اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے, پانیوں سے, ہواؤں سے ہلاک کیا ہے.
اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے، اور کیسے پتا چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے.